کیا کیفیت ہوتی ہے ایک زائر. تمہیں کیا پتا میرے بھائیوں، مجھے کیا پتا ہمیں کیا سعادت حاصل تھی. جوار بیت اللہ میں 1 مہینہ ہم نے گزارا ہے، جب چاہتے تھے اتر کر حرم میں داخل ہو جاتے تھے. اتنی بڑی سعادت اب وہ ختم ہونے کو ہے. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، 1930 سے پہلے کا ان کا حج کا سفر نامہ پڑھ رہا تھا. اب وہ پڑوس کا حصہ ہو گیا. اس زمانے میں تو ہمارا ملک اور پڑوس ایک ساتھ تھا. انہوں نے لکھا 1930 سے پہلے انہوں نے حج کا سفر کیا. 1924 میں یہاں سعودی حکومت قائم ہوئی. اس سے پہلے یہاں بہت غربت تھی، مفلسی تھی. مملکہ کے بننے کے بعد اللہ نے برکتوں کے دروازے اور دہانے کھول دیے الحمدللہ. لیکن اس سے پہلے حالات بڑے عجیب تھے. یہاں بھوک ہوتی تھی، پانی نہیں، پیاس ہوتی تھی اور بڑی مفلسی اور غربت ہوتی تھی. حضرت فرماتے مکے میں جہاں ہمارا قیام تھا وہ محلہ مکے والوں کے رہنے والوں کا محلہ تھا. ہم نے ایک مرتبہ کلنگر کھایا اور اس کے چھلکے جب باہر پھینکے تو ہم نے دیکھا بچے آ گئے دوڑتے ہوئے. انہوں نے اس چھلکے کو اٹھایا اور اسے چوسنا شروع کیا اور اسے چاٹنا شروع کیا. ہمارا دل بھر آیا کہ ہائے کیسی غربت ہے. ایک چھوٹا بڑا خوبصورت معصوم بچہ تھا. ہم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے آئے. ہم نے اسے پھر سے کلنگر کاٹ کر رکھا، کلنگر دیا، فروٹ. ایسا لگ رہا تھا کئی دن کا بھوکا ہے. ہم نے اس سے بات کی. کہنے لگا اسی محلے میں رہتے ہیں بیٹا، کھانے نہیں ملتا. کہیں کئی مہینے کے فاقے ہوتے ہیں. حاجی آ جاتے ہیں، وہ کچھ دے دیتے ہیں تو کھا لیتے ہیں، مل گیا تو روزی ورنہ روزہ ہوا کرتا ہے. حضرت فرماتے بیٹا میں نے اس سے کہا بیٹا آ جایا کرو کھانے کے وقت، ہمارے ساتھ کھا لیا کرو. وہ آ جایا کرتا تھا. حضرت عالم تھے، عربی بولتے تھے، بچہ بھی عربی تھا. اب وہ آ جایا کرتا اور کہنے لگے ہمارے ساتھ کھانے میں. ایسا بالکل ہو گیا جیسے وہ بچہ ہمارے گھر کا ایک فرد ہو گیا ہو. کھانے کے وقت پر وہ روز آ جاتا ہمارے ساتھ اور بہت خوش رہنے لگا، بہت خوش رہنے لگا. حضرت فرماتے ہمارا مکے سے واپسی کا وقت آ گیا. 1 دن باقی تھے، 2 دن باقی تھے. اچانک میں نے اس بچے کو کھانے کے بعد روک کر کہا کہ بیٹا ایک بات بتائیں. کہنے لگا جی ضرور بتائیں چچا. کہنے لگے میں نے اس سے کہا بیٹا اب ہمارا وقت رخصتی کا آ گیا، اب ہم واپس ہو رہے ہیں، اب ہم مکہ المکرمہ سے جا رہے ہیں. کہنے لگے جیسے ہی وہ سنا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا. میں نے تسلی دی بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا آپ کی برکت سے کھانا مل جایا کرتا تھا، اب آپ بھی رخصت ہو رہے ہیں، پھر سے پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا فاقے ہوں گے. حضرت فرماتے میرے ذہن میں کیا آیا، میں نے اس بچے سے کہا بیٹا کوئی غم کی بات نہیں، ایک کام کرو تم ہمارے ساتھ ہمارے ملک چلو. کہ اچھا آپ کے ملک میں کیا ملے گا؟ بیٹا ٹائم ٹو ٹائم کھانا، اس سے اچھا یہ تو ہم مسافری میں ہمارے گھر میں بہت اچھا کھانا بنتا ہے، ٹائم ٹو ٹائم ہم تم کو کھانا دیں گے. اچھا اور کیا ملے گا؟ بیٹا اچھے کپڑے تمہارے لیے سلائیں گے. اچھا وہاں مجھے کھانا بھی ملے گا، لباس بھی ملے گا. اچھا وہاں ہم تمہیں پڑھائیں گے، تمہاری تعلیم کا انتظام کریں گے. اچھا وہاں مجھے تعلیم بھی ملے گی. اتنا خوش ہو گیا، اس کے چہرے پر ایک دم سے مسکراہٹ آ گئی. کہنے لگا لے مجھے لے چلو، مجھے لے چلو، میں آپ کے وطن چلنا چاہتا ہوں، کھانا بھی ملے گا. کہتے کہ یہ کہتے کہتے اچانک وہ خاموش ہو گیا اور اس کے چہرے پر ایک دم سنجیدگی آ گئی. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگا چچا ایک بات کا تو جواب دینا. میں نے کہا بیٹا کہو کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا چچا یہ اللہ کا گھر بھی وہاں ہوگا. کہنے لگے بیٹا اگر یہ اللہ کا گھر وہاں ہوتا تو ہم سفر کر کر یہاں کیوں آتے؟ اس اللہ کے گھر کے لیے تو ہم نے سفر کیا. کہنے لگا چچا آپ جائیے اپنے وطن، اچھے کھانے قربان ہے اس اللہ کے گھر پر. بھوکے رہ جائیں گے اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑ سکتے، سادے کپڑوں سے رہ جائیں گے اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ جائیے، سارے کھانے، سارے کپڑے، سارے تعلیم قربان ہے، لیکن اللہ کے گھر کے پڑوس کو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے. اس گھر کے پڑوس میں بھوکا رہنے میں وہ لطف آتا ہے جو آپ کے ملک میں کھانے میں لطف نہیں آئے گا. اس اللہ کے گھر کے پڑوس میں سیدھے سادے کپڑوں میں وہ مزہ آتا ہے جو آپ کے وطن میں اچھے کپڑوں میں مزہ نہیں آئے گا. ہمیں کیا پتا کہ یہ بیت اللہ کا جوار، یہ بیت اللہ کا پڑوس کتنی بڑی نعمت تھی. میرے بھائیو اس سے رخصتی کا وقت آ گیا. بڑا عجیب وقت ہوتا ہے یہ رخصتی کا. اس لیے طواف وداع میں روئیں اللہ کے سامنے اور یہ کہیں کہ پیارے اللہ یہ میرے اس سفر کا آخری طواف ضرور ہے، لیکن پیارے مالک اللہ اس طواف کو میری زندگی کا آخری طواف نہ بنانا. اللہ واپس آنا چاہتا ہوں، اللہ پھر آنا چاہتا ہوں، اللہ بار بار آنا چاہتا ہوں. اس مرتبہ تو غفلت ہو گئی، لیکن اللہ اب آئندہ اچھا وقت گزاروں گا. مولا یہاں سے خالی نہ لوٹا. میرے بھائیو کچھ ہوتے ہیں جو